بھائیو کھانا تیار ہے، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ میرا تعلق اہل سنت سے ہے اور ہمارے مسلک میں شیعہ یا دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا حرام ہے۔ تم بڑا نیک، زبان سنبھال کر بات کر۔ ہم کون سا تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں؟ ارے بھائیو تم لوگ بحث نہ کرو، میں آپ سب کے لیے الگ الگ انتظام کرتا ہوں جا کر۔ لا حول ولا قوت۔ یہ وقت بھی آنا تھا، مجھے کسی گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ قبر پرستوں کے منہ لگوں گا۔ علی ولی اللہ، حق حق۔ رفضی تو واجب القتل ہے۔ بھائیو آ جاؤ، کھانا آپ کے لیے لگ چکا ہے۔ شکریہ، میں کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ مجھے بھی نہیں کھانا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ آپ جانتے نہیں کیا کام ڈالا ہوا ہے ان مولویوں نے۔ ارے بھائی آپ رک جائیں، میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ نے قرآن پاک مکمل ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا ہے؟ نہیں پڑھا؟ اچھا آپ لوگوں نے آج نماز فجر با جماعت ادا کی تھی؟ بھائی صاحب آپ بتائیں، قبر میں آپ سے سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قبر میں تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ کیا آپ سے قبر میں آپ کے مسلک کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ کیا آپ سے فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کسی مولوی کو قتل کیا یا نہیں؟ بھائیو اب میری بات غور سے سنو، تم لوگوں سے دوسروں کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر دوسروں کے بارے میں پوچھا بھی گیا قبر میں تو صرف اتنا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھائیو آپ سب کے جو بھی مسلک ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اسی میں رہیں، لیکن اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے، نفرت نہیں۔ ہم اپنے مسلک کے علاوہ کیسے کسی سے محبت کریں؟ تمام مسلک کے لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تمام پچھلے انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن خدا نے تو نہیں کہا کہ تم سب مل کر رہو۔ آپ نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 جا کر دیکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ خدا تو چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، بس ہم مسلمان ہی ہیں کہ اللہ پاک کی نہیں مان رہے۔ لیکن ہمارے درمیان ہزاروں اختلاف ہیں، ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ دیکھو بھائیو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے مسالک چھوڑ دو، آپ اسی میں رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ 99% اختلاف فروعی چیزوں میں ہیں، اسلام کی اصل پر سب مسالک متفق ہیں۔ اور بھائیو یہ جتنے بھی اختلافات ہیں آپ اپنے اپنے علماء پر چھوڑ دو، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے ہر وقت ایک دوسرے کو جواب دینا۔ باقی جو آپ عام عوام ہو، آپ ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی بجائے محبت کریں، تاکہ کل آپ اللہ پاک کو کہہ سکیں کہ میں نے تیری خاطر سب سے محبت کی تھی۔ آپ نے صحیح کہا، ہمیں مل کر رہنا چاہیے۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آج سے ہم سب آپس میں محبت کریں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب آپ سب گلے ملیں۔ اسلام ہمیں مل جل کر رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے دلوں میں روگ پال لیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔